دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 39 کیمیا قونیا جنوری 1246 عیسوی۔ باوجود اس کے کہ میرا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، میں نے شمس تبریز سے بات کرنے کا حوصلہ مجتمع کیا۔ میں ان سے قرآن پاک کے گہرے مطالب سمجھنا چاہتی تھی، لیکن کئی ہفتوں سے مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اگرچہ ہم ایک ہی چھت تلے رہ رہے تھے، لیکن ہمارا کبھی آمنا سامنا نہ ہوا۔ لیکن آج صبح جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، شمس تبریز میرے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ اکیلے تھے اور باتیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس بار میں نہ صرف ان سے زیادہ دیر باتیں کر پائی بلکہ میں ان سے نظریں ملانے میں بھی کامیاب رہی۔ کیا احوال ہیں پیاری کیمیا؟ انہوں نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شمس تبریز کچھ بدحواس سے تھے، یوں جیسے ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہوں یا پھر کوئی الہامی کیفیت۔ میں جانتی تھی کہ انہیں کشف ہوتے تھے، آج کل پہلے سے بھی زیادہ، اور یہ کہ اب تک میں اشارے سمجھنا سیکھ گئی تھی۔ جب بھی کشف ہوتا ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور آنکھیں خوابناک ہو جاتی تھیں۔ ایک طوفان قریب آ رہا ہے، وہ آنکھیں سکیڑ کر آسمان کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائے، جہاں تیرتے بادلوں کے ٹکڑے موسم کی پہلی برف باری کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ مناسب وقت لگتا تھا کہ میں اپنا سوال پوچھ لیتی۔ یاد ہے جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہم سب قرآن کو اپنی اپنی بصیرت کے مطابق سمجھتے ہیں؟ میں نے محتاط سی ہو کر کہا۔ میں تب سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چوتھا درجہ کیا ہے؟ اب شمس تبریز میری جانب مڑے، ان کی نگاہ میرے چہرے پر تھی۔ مجھے ان کا یوں مجھ کو غور سے دیکھنا اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ وہ ایسے وقت میں وجیح ترین ہوتے تھے۔ ان کے بھچے ہوئے لب اور پیشانی پر سوچ کی ہلکی سی لکیریں۔ چوتھا درجہ ناقابل بیان ہے، انہوں نے کہا۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں زبان و الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ عشق کے نگر میں پہنچ کر الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ میری خواہش ہے کہ کسی روز میں وادی عشق میں بھی قدم دھر سکوں، میں کہہ اٹھی، لیکن فوراً ہی مجھے خجالت ہوئی۔ میرا مطلب ہے تاکہ میں قرآن کو گہری بصیرت کے ساتھ سمجھ سکوں۔ شمس تبریز کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر تم میں یہ موجود ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کرو گی۔ تم چوتھے بہاؤ میں چھلانگ لگاؤ گی اور پھر تم خود ندی بن جاؤ گی۔ میں اس ملے جلے احساس کو فراموش کر بیٹھی جسے صرف شمس ہی میرے اندر اکسانے کے اہل تھے۔ ان کے قریب میں خود کو کوئی بچہ محسوس کرتی جو زندگی کو نئے سرے سے جان رہا ہو، اور ساتھ ہی ایک ایسی عورت بھی
جو اپنی کوکھ میں ایک نئی زندگی کی پرورش کو تیار تھی۔ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر وہ مجھ میں ہے تو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا مطلب ہے تقدیر کی طرح؟ ہاں، یہ درست ہے، شمس تبریز نے سر ہلایا۔ مگر تقدیر سے کیا مراد ہے؟ میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ تقدیر کیا ہے، البتہ اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تقدیر کیا نہیں ہے۔ در حقیقت اس سوال سے متعلق ایک اور اصول ہے۔ تقدیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی پہلے سے طے شدہ امر ہے، اس لیے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ کر کائنات کی موسیقی کی لے پر سرگرمی سے جھومنا جہالت کی نشانی ہے۔ کائناتی موسیقی ہر طرف سرائیت کیے ہوئے ہے اور یہ 40 مختلف درجوں پر ترتیب دی جاتی ہے۔ تمہاری تقدیر وہ درجہ ہے جہاں تم اپنی دھن بجاتے ہو۔ تم اپنا ساز تو تبدیل نہیں کر سکتے ہو، مگر تم اس ساز کو بجاتے کیسے ہو یہ مکمل طور پر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے ضرور انہیں کچھ چکرا کر دیکھا ہوگا کہ شمس تبریز کو وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے سے دبایا۔ سیاہ گہری چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ کہنے لگے، اجازت دو کہ میں ایک قصہ سنا سکوں۔ اور وہ یہ تھا جو انہوں نے مجھے سنایا۔ ایک روز کسی نوجوان لڑکی نے کسی درویش سے پوچھا کہ مقدر کیا ہے؟ درویش نے کہا، میرے ساتھ آؤ، آؤ، دنیا کو ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک جلوس کے قریب سے گزرے۔ کسی قاتل کو پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا تھا۔ درویش نے پوچھا، اس آدمی کو پھانسی دی جائے گی، لیکن کیا اس لیے کہ کسی نے اسے رقم دی کہ وہ قتل کے لیے ہتھیار خریدے؟ یا پھر اس لیے کہ کسی نے اسے جرم کرتے ہوئے روکا نہیں؟ یا پھر اس لیے کہ کسی نے اسے بعد میں پکڑ لیا؟ اس معاملے میں علت و معلول کیا ہے؟ میں نے ان کا قصہ مختصر کرتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ اس شخص کو پھانسی اس لیے دی جا رہی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا، وہ اپنے کیے کی قیمت چکا رہا تھا۔ علت بھی موجود تھی اور معلول بھی، نیکی ہے اور گناہ بھی، اور ان دونوں کے درمیان فرق بھی موجود ہے۔ آہ پیاری کیمیا، شمس تبریز نے بہت دھیمی آواز میں یوں کہا جیسے یکایک وہ تھک گئے ہوں۔ تمہیں امتیاز و تفریق پسند ہے کیونکہ تمہارا خیال ہے کہ اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کیا ہو اگر چیزیں ہمیشہ اتنی واضح نہ ہوں؟ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم واضح رہیں۔ دوسری صورت میں تو حلال اور حرام کا تصور ہی نہ رہے، کوئی جنت ہو نہ ہی دوزخ۔ تصور کریں کہ اگر لوگ جہنم کے خیال سے خوف زدہ نہ ہوں یا جنت کے تصور سے انہیں ترغیب نہ ملے تو یہ دنیا تو بدتر ہو جائے گی۔ برف کے گالے ہوا میں نرمی سے تیر رہے تھے۔ شمس تبریز نے آگے جھک کر میری شال درست کی۔ گزرتے لمحے میں ان کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ خوشبو سندل کی مہک اور عنبر کا ایسا امتزاج تھی جس میں بارش کے بعد نم مٹی کے خوشبو کا احساس بھی شامل تھا۔ مجھے اپنے معدے میں ایک حدت سی محسوس ہوئی اور چاہت کی ایک لہر میرے وجود میں اٹھی۔ محبت میں حدود دھندلا جاتی ہیں۔ شمس تبریز نے کچھ درد مندی اور کچھ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ عشق حقیقی کی بات کر رہے تھے یا پھر مرد و عورت کی محبت کی؟ کیا ان کی مراد ہم دونوں سے تھی؟ میری سوچ سے بے خبر شمس تبریز نے بات جاری رکھی، مجھے حلال و حرام کی پرواہ نہیں، میں جہنم کی آگ سرد کر دوں گا اور جنت نظر آتش کر دوں گا تاکہ لوگ خدا سے صرف
محبت کی خاطر محبت کریں۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کم ظرف ہیں، یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ میں نے یہ جانے بغیر کہہ دیا کہ مجھے اس تنبیہ کے مکمل نتائج سمجھنے کے لیے مزید غور کرنا چاہیے تھا۔ شمس تبریز کے چہرے پر ایک دلیرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے انہیں خود کو تھامے رکھنے کی اجازت دی۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پر حدت اور بوجھل تھا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، لیکن کیا تمہارا خیال نہیں کہ یہی سبب ہے کہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ تنگ ذہن لوگ بہرے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے مہر لگے کانوں کے لیے تو میں جو بھی کہوں وہ ان کے نزدیک سراسر کفر ہی ہوگا۔ حالانکہ میرے نزدیک تو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ صرف شیریں ہے۔ شمس تبریز نے مجھے ایسی بے یقینی سے دیکھا جو حیرت کی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن میں خود ان سے زیادہ متحیر تھی۔ میں ایسی بات کہہ بھی کیسے سکتی تھی؟ کیا میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی؟ مجھ پر یقیناً کوئی جن یا ایسی ہی کوئی شے حاوی ہو گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، مجھے اب جانا ہوگا، میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے رخسار شرم سے دہک رہے تھے۔ میرا دل ان سب باتوں پر دھڑک رہا تھا جو ہم نے کہیں اور وہ جنہیں ہم نے کہا رہنے دیا۔ میں تیزی سے صحن سے گزر کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بھاگتے ہوئے بھی مجھے احساس تھا کہ دہلیز پار کی جا چکی تھی۔ اس لمحے کے بعد میں اس سچائی کو نظر انداز نہ کر سکی جسے میں پہلے سے جانتی تھی کہ میں شمس تبریز کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔